عید قریب تھی اور دکان پر کام کا بہت بوجھ تھا۔ نیا مال سٹاک کرنا تھا جس کی وجہ سے مجھے گھر پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ تھکن سے میرا برا حال تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے گلی کے موڑ پر ہی بائک بند کر دی تھی تاکہ زینب کی نیند خراب نہ ہو جائے، کیونکہ وہ موٹر سائیکل کی آواز سن کر فوراً جاگ جاتی تھی۔ میں نے خاموشی سے چابی سے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرا ارادہ تھا کہ سیدھا باورچی خانے جاؤں گا اور خود ہی کھانا نکال کر کھا لوں گا تاکہ کسی کو زحمت نہ ہو، مگر جیسے ہی میں صحن سے گزرا تو ابا کے کمرے سے آتی ہوئی آوازوں نے میری قدم روک لیے۔ وہاں سے سسکیاں بھرنے اور کسی کے گڑ گڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ اس وقت ابا کے کمرے میں کون ہو سکتا ہے۔ میں نے ہمت جمع کی اور سانس روک کر ابا کے کمرے کے آدھ کھلے دروازے کی درز سے اندر جھانکا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میری بیوی ابا کے بستر پر میری کاسمیٹک کی بڑی دکان تھی جہاں ہر طرح کا سامان دستیاب ہوتا تھا۔ زینب اکثر میری دکان پر میک اپ لینے آیا کرتی تھی اور اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ ایک بیوٹیشین ہے، مگر وہ ہمیشہ مکمل پردے اور حجاب میں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے کبھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ لیکن اس کی آواز اتنی دھیمی اور لہجہ اتنا سلیقے والا تھا کہ میں صرف اس کی آواز کی بنیاد پر اسے پہچاننے لگا تھا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن دکان پر آتی اور بہت ہی کم گوئی کے ساتھ اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر خاموشی سے چلی جاتی تھی۔ مجھے اس کی یہی سادگی اور پردے کی پابندی بہت متاثر کرتی تھی۔ میں دل ہی دل میں اس کی عزت کرنے لگا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ہمیشہ کی طرح سامان پسند کر رہی تھی کہ اچانک سامان اٹھاتے ہوئے اس کا حجاب الجھ کر کھل گیا اور وہ چند لمحوں کے لیے سنبھل نہ سکی۔ جیسے ہی میری نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی تو میں اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ وہ اتنی حسین تھی کہ میرے ہوش اڑ گئے اور اس کے چہرے کی معصومیت نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ زینب نے گھبرا کر فوراً اپنا پردہ درست کیا اور وہاں سے تیزی سے چلی گئی، لیکن اس کا وہ چہرہ میری آنکھوں میں بس گیا تھا۔ اس دن دکان سے اس کے اچانک چلے جانے کے بعد میرے دل کی حالت ہی بدل گئی تھی۔ میں ہر لمحہ، ہر آہٹ پر بس اس کی واپسی کا منتظر رہتا۔ دکان کا دروازہ جب بھی کھلتا میری نظریں بے اختیار حجاب میں ملبوس کسی سائے کو تلاش کرتی، لیکن ہر بار مایوسی میرا مقدر بنتی۔ پورا ہفتہ گزر گیا اور وہ دکان پر دوبارہ نہ آئی۔ اس ایک ہفتے نے مجھے یہ احساس دلا دیا تھا کہ وہ لڑکی صرف ایک گاہک نہیں تھی بلکہ میرے وجود کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ ایک دوپہر جب میں حسب معمول کاؤنٹر پر سر جھکائے کچھ حساب کتاب کر رہا تھا، دکان کا بھاری شیشہ کھلا اور ٹھنڈی ہوا کے ایک جھونکے کے ساتھ وہی جانی پہچانی خوشبو میری نتنوں سے ٹکرائی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے تڑپ کر سر اٹھایا تو سامنے وہی پردہ دار وجود کھڑا تھا، لیکن اس بار وہ اکیلے نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی کھلکھلا کر باتیں کر رہی تھی جسے دیکھتے ہی میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ میری چھوٹی بہن سارا تھی جو ہاسٹل سے چھٹیاں گزارنے آئی تھی۔ میں نے ہکا بکا ہو کر سارا کو دیکھا اور پھر اس کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو جس نے آج بھی نظریں جھکائی ہوئی تھی۔ سارا نے چہکتے ہوئے میرا بازو تھاما اور بڑے فخر سے اس کا تعارف کروانے لگی۔ بھائی دیکھیں تو صحیح میں کسے ڈھونڈ لائی ہوں، یہ زینب ہے، میرے اسکول کی بہترین سہیلی۔ ہم برسوں پہلے بچھڑ گئے تھے جب ان کا خاندان دوسرے شہر منتقل ہو گیا تھا، لیکن آج بازار میں اچانک آمنا سامنا ہو گیا۔ میں تو اسے پہچان ہی نہ پاتی اگر یہ خود مجھے پہچان کر آواز نہ دیتی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بھائی کی اتنی بڑی دکان ہے، تمہیں مناسب پیسوں میں کاسمیٹک کا سامان مل جائے گا، آپ کو پتا ہے یہ ایک بہت بڑی بیوٹیشین ہے۔ سارا اپنی ہی دھن میں بولتی چلی جا رہی تھی، جبکہ زینب نے بہت آہستہ سے سلام کیا تھا۔ اس کی آواز میں وہی تھر تھراہٹ تھی جو اس دن حجاب کھلنے پر پیدا ہوئی تھی۔ سارا تو دکان کے سٹینڈز کی طرف لپک گئی تاکہ اپنی سہیلی کو بہترین چیزیں دکھا سکے، لیکن میں وہیں ساکت کھڑا رہا۔ سارا نے زینب سے پوچھ کر کافی سارا سامان اٹھا لیا تھا اور پھر وہ سامان میرے سامنے کاؤنٹر پر ڈھیر کرتے ہوئے بولی، بھائی میری دوست کو کم سے کم قیمت لگانا، یہ بہت محنتی ہے اور بہت محنت کر کے اپنا گھر چلا رہی ہے۔ پھر سارا خود ہی مجھے بتانے لگی کہ زینب کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی بیمار ماں کی واحد سہارا ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھپی وہ اداسی اور چہرے کی وہ معصومیت جسے میں نے ایک بار دیکھا تھا اب میرے لیے جینے کی وجہ بن گئی تھی۔ میں نے اسی شام اپنے ابا اور سارا کے سامنے زینب کا ذکر چھیڑا۔ ابا بھی سارا کی زبانی پہلے ہی اس کی تعریفیں سن چکے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ میرا دل بھی وہیں اٹکا ہے تو انہوں نے بھی حامی بھر لی، جبکہ سارا کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ رہی۔ ابا خود سارا کے ساتھ رشتہ لے کر گئے۔ پہلے تو زینب نے خود ہی انکار کر دیا کہ وہ شادی نہیں کر سکتی، اگر وہ شادی کر لے گی تو اس کی ماں کا کیا ہوگا، مگر جب یہ بات مجھے پتا چلی تو میں نے فوراً ہی خود زینب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور پھر میں سارا کے ساتھ زینب کے گھر گیا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی ماں کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا اور ہمیشہ خیال رکھوں گا۔
زینب کافی ہچکچا رہی تھی، بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میرے وعدوں پر اسے شاید اعتبار آ گیا تھا، اسی لیے وہ راضی ہو گئی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ نہ مجھے جہیز چاہیے نہ ہی کوئی اور چیز، اور ابا بھی یہی چاہتے تھے۔ ان کے لیے وہ بالکل سارا جیسی ہی تھی۔ گھر میں اچانک خوشی کا ماحول بن گیا تھا۔ سارا نے کہہ دیا تھا کہ اب وہ میری شادی کے بعد ہی ہاسٹل واپس جائے گی۔ میں نے خوب دھوم دھام سے شادی کی، شاپنگ کی تھی اور ہر چیز زینب کی شایان شان لی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑا میں نے اس کے لیے خریدا تھا، اپنی پسند سے کمرے میں فرنیچر ڈلوایا تھا۔ مجھے زینب سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، بس وہ میری زندگی میں شامل ہو رہی تھی، یہی کافی تھا۔ اور پھر میں اپنے چند دوستوں، ابا اور سارا کے ساتھ بارات لے کر گیا اور اسے دلہن کے روپ میں رخصت کروا کر لے آیا۔ شادی کی پہلی رات جب میں خوشی سے سرشار کمرے میں داخل ہوا تو زینب بیڈ پر سمٹی بیٹھی کانپ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید نئی جگہ کا ڈر ہے یا پھر نئے رشتے کی الجھن، اسی لیے میں نے آگے بڑھ کر کچھ نرمی اور محبت سے بات چیت شروع کی اور دھیرے دھیرے اسے اس بات کا یقین دلایا کہ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ میں نے محبت سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا تھا اور وہ دھیرے دھیرے جیسے مجھ پر پوری طرح اعتبار کر بیٹھی تھی۔ اس نے خود کو میرے سپورٹ کر دیا تھا اور ہماری زندگی کی خوبصورت شروعات ہو چکی تھی۔ لیکن جب اگلی صبح ابا ناشتے کی میز پر آئے اور انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بیٹی کہا تو زینب کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر گر گیا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ خوف جو اس کی آنکھوں میں اترا تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپ رہے تھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ مگر وہ اٹھ کر فوراً کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ میں اس کے پیچھے گیا تو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے فوراً پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم ابا کو دیکھ کر اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ بس مجھے اپنے ابا کی یاد آ گئی تھی اور کوئی بات نہیں۔ یہ سن کر مجھے احساس ہوا کہ واقعی اس کی زندگی میں بہت سی محرومیاں تھیں۔ میں نے مسکرا کر اسے سمجھایا کہ میرے ابا آج سے تمہارے ابا ہی ہیں۔ تمہیں اگر کبھی بھی اپنے ابا کی یاد آئے تو تم میرے ابا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا، وہ تمہیں سارا کی طرح بہت محبت دیں گے۔ میری بات پر زینب سر جھکا گئی تھی۔ پھر میں اسے اس کے گھر لے گیا اور وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر بری طرح رونے لگی۔ اس کی اماں بھی گھبرا گئی تھیں، مگر پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ وہ بس آپ کے لیے پریشان تھیں اور کوئی بات نہیں۔ انہوں نے بھی زینب کو سمجھایا کہ وہ ٹھیک ہیں اور ہر لڑکی کو ہی ایک نہ ایک دن اپنے گھر جانا ہوتا ہے۔ پھر ایسے ہی ہماری زندگی کی شروعات ہوئی، مگر گھر کا ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ زینب زیادہ تر کمرے میں رہنا پسند کرتی تھی، خاص کر اس وقت جب ابا گھر پر ہوتے۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ کمپنی میں ابھی نوکری کرتے تھے اور ان کی شفٹوں والی ڈیوٹی تھی، کبھی وہ دن میں گھر پر ہوتے، کبھی وہ رات میں گھر پر ہوتے، اور جب بھی وہ گھر پر ہوتے تب تک میری بیوی خود کو کمرے میں بند رکھتی، یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے بھی کتراتی تھی۔ ہماری شادی کے بعد سارا واپس ہاسٹل چلی گئی تھی۔ کبھی کبھی وہ فون کرتی تو زینب سے گھنٹوں باتیں کرتی، اس کی آواز سن کر زینب خوش ہو جاتی۔ میں نے زینب کو کہا تھا کہ اگر وہ اپنا پارلر دوبارہ شروع کرنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کی ماں نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تم گھر اور گھرستی کو وقت ہو، ان سب کاموں کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ زینب کی آمد کے بعد جیسے میرے گھر کی رونق ہی بدل گئی تھی۔ وہ جتنی سلیقہ شعار تھی اس سے کہیں زیادہ سمجھدار نکلی۔ اس نے بہت ہی کم وقت میں پورے گھر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ باورچی خانے کے مسالوں کو ترتیب سے لے کر ڈرائنگ روم کے پردوں تک ہر چیز سے اس کی نفاست پسند ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، گھر کو چمکاتی اور میرے لیے ایسا ناشتہ تیار کرتی کہ میری دن بھر کی تھکن پہلے ہی بھاگ جاتی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی گتھی تھی جو سلجھنے کی بجائے الجھتی جا رہی تھی، اور وہ تھا اس کا ابا کے سامنے عجیب و غریب برتاؤ۔ جب تک ابا گھر پر نہ ہوتے زینب ایک پورے اعتماد لڑکی کی طرح پورے گھر میں چہکتی پھرتی، لیکن جیسے ہی باہر گلی میں ابا کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی اس کے چہرے کی رنگت یکدم بدل جاتی۔ میں نے کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ابا کے لیے چائے لے کر جا رہی ہوتی اور جیسے ہی ابا اسے بیٹی کہہ کر پکارتے اس کے ہاتھ لرزنے لگتے اور چائے کے پیالیوں سے گرم چائے چھلک کر ٹرے میں گر جاتی تھی۔ کبھی وہ سالن کا پیالہ میز پر رکھتے ہوئے اس قدر گھبرا جاتی کہ آدھا سالن دسترخوان پر گر جاتا۔ کھانے کی میز پر تو صورتحال اور بھی سنسنی خیز ہو جاتی تھی۔ وہ ابا کے سامنے کرسی پر بیٹھتی تو اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ جاتا۔ وہ نوالا توڑتی تو اس کی انگلیاں اس پوری طرح کانپتی کہ روٹی کا ٹکڑا سالن تک پہنچنے سے پہلے ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا۔ اس کی نظریں ہمیشہ اپنے پلیٹ میں گڑی رہتی تھی، جیسے وہ ابا سے نظریں ملانے کی ہمت ہی نہ رکھتی ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں صاف نظر آتی، حالانکہ کمرے میں پنکھا پوری رفتار سے چل رہا ہوتا۔ ایک شام جب ابا صحن میں آرام کرنے کرسی پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، میں نے ہمت جمع کی اور ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے دھیمے لہجے میں پوچھا کہ ابا ایک بات سمجھ نہیں آتی، زینب اتنی سمجھدار اور سلیقہ مند ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کے سامنے آتے ہی اس کی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ آپ سے اتنی خوفزدہ کیوں رہتی ہے، جبکہ آپ تو اسے اپنی سگی بیٹیوں کی طرح چاہتے ہیں، اسے کبھی جھڑکا تک نہیں۔
मेरी बात सुनकर अब्बा ने अखबार तह करके साइड पर रखा और उनके लबों पर एक पुरस्कार सी मुस्कुराहट फैल गई। उन्होंने बहुत तहम्मुल से मेरी तरफ देखा और धीमी आवाज में कहने लगे कि बेटा, तुम नाहक परेशान हो रहे हो। अक्सर लड़कियां ससुर जैसे लफ्ज से ही घबरा जाती हैं। माशरे में ससुर का रिश्ता आमतौर पर बहुत सख्त मिजाज और रौबदार समझा जाता है। हो सकता है ज़ैनब के जहन में भी यही नक्श बैठ गया हो कि मैं कोई बहुत सख्त गिर इंसान हूँ। वो अभी नहीं है, उसे इस माहौल का आदी होने में वक्त लगेगा। उसे शायद लगता है कि उसकी किसी छोटी सी गलती पर मैं नाराज हो जाऊंगा। तुम देखना, धीरे धीरे वो संभल जाएगी और ये डर भी खत्म हो जाएगा। अब्बा की बातें सुनकर मुझे वक्ती तौर पर तसल्ली तो हो गई, लेकिन मेरा दिल अभी ये मानने को तैयार नहीं था। अब्बा का लहजा तो बहुत शफकत भरा था, मगर ज़ैनब की आंखों में झांकता वो अनजान खौफ कुछ और ही कहानी सुना रहा था। वो खौफ किसी आम झिझक जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो अब्बा के साय से भी पनाह मांग रही हो। फिर वो दिन आए जब सारा अपनी सेमेस्टर की छुट्टियों पर हॉस्टल से वापस घर आई तो जैसे पूरे घर में एक नई जिंदगी दौड़ गई। उसके आते ही घर के दरो दीवार कहकहों से गूंजने लगे और वो उदासी जो खामोशी की सूरत घर के कोनों में बसी रहती थी वो कहीं रूपोश हो गई। मैंने देखा कि सारा और ज़ैनब की पुरानी दोस्ती फिर से इतनी ही गहरी हो गई थी जैसे वो कभी एक दूसरे से जुदा ही ना हुई हो। वो दोनों मिलकर हंसती बोलती और खूब इंजॉय करती। ज़ैनब जो अब्बा के सामने सहम कर रह जाती थी, अब सारा की मौजूदगी में बिल्कुल एक मुख्तलिफ लड़की नजर आती थी। वो दोनों घंटों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारती, कभी किचन में नए पकवान बनाती तो कभी सहन में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करती। ज़ैनब अक्सर अपने कमरे से मेकअप का ढेर सारा सामान निकाल लाती, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़ी ब्यूटिशियन थी। इसलिए वो सारा के चेहरे पर अपनी महारत के ऐसे रंग भरती कि सारा का पूरा हुलिया ही बदल जाता और वो आईना देखकर हैरान रह जाती। फिर वो दोनों अपनी इन छोटी छोटी शरारतों पर खूब चहकती थी। अक्सर ऐसा होता कि वो दोनों बाजार सैर व तफरीह के लिए निकलती और फिर घूमते फिरते मेरी दुकान पर भी आ जाती। वो वहाँ से अपनी पसंद का कॉस्मेटिक का सामान खरीदती और सारा छेड़ते हुए मुझसे कहती कि भाई, अब तो आपकी अपनी दुकान है, अब तो हमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मैं ये सब देखकर दिल ही दिल में बहुत खुश होता था कि मेरी बीवी ज़ैनब न सिर्फ मुझसे और घर से बहुत मोहब्बत करने वाली है, बल्कि मेरी इकलौती बहन के साथ भी उसका रिश्ता इतना मिसाली है कि जैसे वो सगी बहनें हों। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था, क्योंकि जितने दिन सारा घर पर रही उतने दिन ज़ैनब का रवैया बिल्कुल नॉर्मल रहा। मैंने इस पूरे अरसे में एक बार भी उसे अब्बा से खौफजदा होते नहीं देखा और ना ही कभी वो अब्बा को देखकर घबराई, बल्कि अब तो वो अब्बा के सामने बड़े एतमाद से आती, उनके लिए नाश्ता लगाती और उनसे बातें भी करती थी। उसका मिजाज इतना खुशगवार हो गया था कि मुझे लगने लगा जैसे वो पुराना खौफ महज मेरी खाम ख्याली थी या फिर वाकई कोई वक्ती झिझक थी जिसने अब दम तोड़ दिया था। मुझे अब अब्बा की कही हुई इस बात पर कामिल यकीन हो गया था कि अक्सर लड़कियां सुसर जैसे भारी भरकम लफ्ज से ही डरती हैं और वक्त के साथ साथ उनका ये डर खत्म हो जाता है। फिर सारा की छुट्टियां खत्म हो गई और उसे वापस अपने हॉस्टल रवाना होना पड़ा। दरअसल वो एक डॉक्टर बन रही थी और उसकी पढ़ाई एक बहुत बड़े शहर के मेडिकल कॉलेज से चल रही थी। इसी वजह से वो साल भर वही हॉस्टल में रहती थी और सिर्फ मखसूस छुट्टियों में ही चंद दिनों के लिए घर आती थी। सारा के जाते ही जैसे घर की सारी रौनकें भी उसके साथ ही रुखसत हो गयी और एक बार फिर पूरे घर में वही पुरस्कार सा सन्नाटा छा गया, जिसने मुझे दोबारा तशवीश में मुब्तला कर दिया। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह थी कि ज़ैनब एक बार फिर वापस वही पहले जैसे ज़ैनब बन गई थी। वही खौफ, वही दहशत और वही लर्जा तारी कर देने वाली कैफियत उसकी आंखों में दोबारा तैरने लगी थी, जो सारा की मौजूदगी में कहीं गायब हो गई थी। वो एक बार फिर अब्बा के साय से भी दूर भागने लगी थी। जैसे ही अब्बा के कदमों की चाप सहन में सुनाई देती, वो किसी सहमे हुए परिंदे की तरह अपने कमरे में दुबक जाती और जब तक अब्बा घर से चले न जाते वो बाहर कदम रखने की हिम्मत न करती। मुझे ये सब कुछ बहुत ही अजीबो गरीब और नाकाबिले फहिम लग रहा था। मेरा दिमाग मुसलसल ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर सारा के होने से ऐसा क्या बदल जाता था कि ज़ैनब का डर खत्म हो जाता और उसके जाते ही वो दोबारा क्यों इस कदर वहशत ज़दा रहने लगी थी। मैं कई बार इरादा करता कि उससे तन्हाई में बैठकर इस बारे में तफसीली बात करूं और उसके दिल में छुपे इस नामालूम खौफ की वजह जान सकूं, मगर इससे पहले कि मैं इस मौजू पर उससे कोई सवाल करता, एक दिन अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरी सोचों का रुख ही बदल दिया। वो दोपहर का वक्त था और ज़ैनब बावर्ची खाने में काम कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से बर्तन गिरा और वो जोरदार आवाज के साथ फर्श पर चकरा कर गिर गई। मैं उस वक्त वहीं करीब ही मौजूद था। मैंने तड़प कर उसे उठाया, लेकिन वो पूरी तरह बेहोश हो चुकी थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। मैं उसे दीवाना वार उठाकर अस्पताल की तरफ भागा। मेरे दिल की धड़कनें काबू से बाहर थी और मैं मुसलसल दुआएं मांग रहा था कि उसे कुछ न हो।
डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया और कुछ देर मुआयने के बाद जब डॉक्टर बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने मुझे वो खुशखबरी सुनाई जिसने एक लम्हे में मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। डॉक्टर ने बताया कि मैं बाप बनने वाला हूँ और ज़ैनब उम्मीद से है। ये खबर सुनकर मैं अपनी तमाम परेशानियां और ज़ैनब के उस अजीब गरीब रवैये को भूल गया। मेरे लिए ये खुशी इतनी बड़ी थी कि मुझे लगा जैसे जिंदगी की तमाम तलखियां खत्म हो गई हैं। मैंने शुक्राने के नवाफिल अदा किए और सोचा कि शायद अब इस नई खुशी के आने के बाद ज़ैनब की जहनी हालत बदल जाए और वो इस अनजाने खौफ से हमेशा के लिए बाहर निकल आएगी। जैसे ही अब्बा अपनी ड्यूटी से वापस घर पहुंचे तो उन्हें सहन की खामोशी और घर की बदली हुई फिजा से अंदाजा हो गया था कि कुछ गैर मामूली हुआ है। उन्हें मालूम पड़ चुका था कि हम अस्पताल गए थे, इसीलिए उनके चेहरे पर एक गहरी तशवीश नुमाया थी। वो तेजी से मेरी तरफ बढ़े और बड़ी फिक्रमंदी से पूछने लगे कि बेटा सब खैरियत तो है? बहू की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? क्या डॉक्टर ने कुछ बताया है? के लहजे में छुपी ममता और फिक्र देखकर मेरा दिल भर आया। मैंने मुस्कुराते हुए अब्बा को वो मसला सुनाया जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। मैंने दबी आवाज में कहा कि अब्बा मुबारक हो, आप दादा बनने जा रहे हैं। ये सुनना था कि अब्बा की खुशी की कोई इंतहा न रही। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ गई और आंखों में मुसरत के आंसू तैरने लगे। वो जज्बात से इतने मगलूब हो गए कि प्रोटोकॉल और पर्दे की तमाम दीवारें भूलकर खुद ही हमारे कमरे की तरफ चल दिए, जहाँ ज़ैनब बिस्तर पर तकिए से टेक लगाए नीम दराज आराम कर रही थी। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अब्बा हमारे कमरे में इस तरह अचानक दाखिल हुए हों, लेकिन इतनी बड़ी खुशी की खबर ने उन्हें हर ज़ाब्ते से आज़ाद कर दिया था। वो ज़ैनब के सिरहाने जा खड़े हुए ताकि अपनी आने वाली नस्ल की खुशखबरी पर उसे दुआ दे सके। लेकिन जैसे ही ज़ैनब की नज़र अब्बा पर पड़ी, उसके चेहरे से खून जैसे निचोड़ लिया गया हो। वो एकदम बुरी तरह घबरा गई और इससे पहले कि कोई उसे रोकता वो तड़प कर बिस्तर से सीधी खड़ी हो गई। हालांकि डॉक्टर ने उसे सख्ती से मना किया था कि उसे इस हालत में झटके से नहीं उठना चाहिए और मुकम्मल आराम करना चाहिए। उसकी इस हरकत पर मुझे सख्त गुस्सा आया और मैंने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा कि ज़ैनब ये क्या तरीका है, आराम से बैठो। तुम्हें मालूम है कि डॉक्टर ने क्या कहा है? मेरी इस डांट पर वो एकदम गड़बड़ा गई। उसके होंठ कँपाने लगे और वो बेबसी से मुझे देखने लगी। उसी लम्हे अब्बा ने शफकत के आलम में आगे बढ़कर जैसे ही दुआ देने के लिए अपना हाथ उसके सर की तरफ बढ़ाना चाहा तो मैंने वाज़े तौर पर देखा कि ज़ैनब का पूरा वजूद लरज़ उठा। वो होल खाकर हल्का सा पीछे हटी जैसे किसी ने उसे जलता हुआ कोयला छू लिया हो। उसका ये रद्द अमल इतना गैर फितरी और अजीब था कि मैं उसे बखूबी महसूस कर गया। अब्बा ने शायद उसे महसूस नहीं किया या नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मेरे जहन पर वो पुराना शक फिर से सर उठाने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो ज़ैनब को अब्बा के करीब आने से रोक रहा है। ज़ैनब की नाजुक तबीयत और उसकी हालत के पेश नज़र मैं उससे फिलहाल कोई ऐसा सख्त सवाल नहीं करना चाहता था जिससे उसके जहन पर बोझ पड़े या वो मजीद परेशान हो जाए। मैं चाहता था कि वो सुकून से रहे, लेकिन फिर एक दिन अचानक ही ज़ैनब ने मेरे सामने एक ऐसी ख्वाहिश रख दी जिसने मेरे होश उड़ा दिए। वो कहने लगी कि अब वो अपने अम्मी के घर जाकर रहना चाहती है और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। ये सुनकर मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई, क्योंकि अभी तो उसे उम्मीद से हुए दूसरा ही महीना शुरू हुआ था और वो पूरे 9 महीने अपने माँ के घर गुजारना चाहती थी, जो कि किसी भी तरह मंतकी नहीं लग रहा था। मैंने सख्त परेशानी के आलम में उससे पूछा कि ज़ैनब आखिर तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है या तुम्हें काम का बोझ महसूस होता है? मैं तुम्हारे आराम के लिए घर में एक मुस्तकिल मुलाजमा रख देता हूँ जो तुम्हारा सारा काम करेगी, लेकिन तुम इतना लंबा अरसा अपने मायके जाकर ना रहो क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे बगैर नहीं लगेगा। मगर मेरी बात सुनने की बजाय वो ज़ारों कतार रोने लगी और उसकी हिचकियां बंध गईं। उसकी जिद और आंसुओं के आगे मैं हार गया और फिर मजबूरन मैं उसे उसके घर छोड़ आया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला कि ज़ैनब पूरे 9 महीने के लिए यहाँ रहने आई है तो वो अपनी बेटी पर सख्त नाराज हुई और उसे समझाने लगी कि देखो ज़ैनब, इतना तवील अरसा मैं तुम्हें अपने घर कभी नहीं रखूंगी। ये तुम्हारे ससुराल वालों को बुरा लग सकता है। तुम अपने घर में रहो और वहीं खुश रहो। मैं तुम्हारे पास आती जाती रहूंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और फिर अब तो तुम्हारा शोहर तुम्हें मुलाजमत भी रख कर दे रहा है, तो फिर तुम्हें आखिर क्या मसला है? तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उसकी माँ ने उसे बामुश्किल 1 हफ्ता अपने पास रखा और फिर ये कहकर जबरदस्ती वापस भेज दिया कि बेटियां अपने शोहर के घर ही अच्छी लगती हैं और ससुराल ही उनका असल ठिकाना होता है। उस 1 हफ्ते के दौरान मैंने भी भाग दौड़कर एक भरोसेमंद मुलाजमा का इंतजाम कर लिया था ताकि ज़ैनब को घर के कामों की फिक्र ना रहे, और मेरे दिल को भी ये तसल्ली हो गई थी कि अब वो घर में अकेली नहीं है और उसका ख्याल रखने वाला कोई मौजूद है। लेकिन जैसे ही वो वापस आई उसके चेहरे की वो वहशत दोबारा लौट आई थी जो मायके जाते वक्त कुछ कम हुई थी। मैंने एक दिन हिम्मत की और ज़ैनब को अपने सामने बिठाकर 2 टोक लफ्जों में उससे पूछ ही लिया कि आखिर मसला क्या है? क्या तुम्हें मेरे अब्बा से कोई परेशानी है या उन्होंने कभी तुम्हें कुछ कहा है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई और उसने बहुत जल्दी से नफे में सर हिला दिया, जैसे वो इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहती थी।
لیکن اس کا یہ انداز کچھ عجیب ہی تھا، جیسے وہ سچ چھپا رہی ہو۔ میں نے سوچا شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، اس لیے میں چپ ہو گیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن اس دن کے بعد بھی اس کا انداز ذرا برابر نہ بدلا، وہ اسی طرح ابا کے سائے سے کتراتی رہی۔ اور پھر ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب میں نے خود اپنے کانوں سے وہ بات سنی جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں کمرے کے باہر کھڑا تھا اور زینب اندر اپنی کسی سہیلی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ انتہائی تلخ اور آواز میں بلا کی وحشت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ سسر کے ساتھ میرا گزارا ممکن نہیں ہے، میں مزید اس گھر میں ان کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹتا ہے یہاں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی یا مزید کچھ کہتی، اسے اچانک میری موجودگی کا احساس ہو گیا اور اس نے بدحواسی میں جلدی سے فون بند کر دیا۔ میں غصے اور حیرت کی تصویر بنا کمرے میں داخل ہوا اور اس سے پوچھنا چاہا کہ وہ کس سے بات کر رہی تھی اور ابا کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی تھی، مگر اس نے ایک لفظ نہ کہا اور نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس خاموشی نے میرے دل میں ایک طرف سے میل پیدا کر دیا تھا۔ میرا دل خراب ہونے لگا تھا کہ میرے بوڑھے اور شفیق باپ سے اسے آخر ایسی کیا تکلیف تھی کہ اس کا رویہ ان کے ساتھ اتنا برا تھا، اور ابا جو اسے بیٹی کہتے نہیں تھکتے تھے، وہ نہ جانے کس سے فون پر ان کی برائیاں کر رہی تھی۔ میں تو ہمیشہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا گھر ان روایتی ساس بہو یا سسر بہو کے جھگڑوں سے پاک رہے گا، لیکن اب مجھے لگ رہا تھا کہ میں سخت غلطی پر تھا اور میرے اپنے گھر میں کیسی آگ سلگ رہی تھی جس کا دھواں اب مجھے صاف دکھائی دینے لگا تھا۔ زینب کی طبیعت ان دنوں کافی ناساز رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے دل پر جبر کر لیا تھا اور فیصلہ کیا تھا کہ اس حالت میں اس کے ساتھ ذرا برابر بھی سختی نہیں کروں گا، نہ ہی اس سے ان باتوں پر کوئی باس پرس کروں گا جنہوں نے میرے دل میں اس کی طرف سے میل پیدا کر دیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کی اس پراسرار باتوں اور ابا کے بارے میں اس کے رویے نے مجھے اندر سے دکھی کر دیا تھا۔ بہرحال وہ میری بیوی تھی، میری محبت تھی، اور اب تو وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اسے حاملہ ہوئے 4 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا اور میری پوری کوشش تھی کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ عید کی آمد پر دکانوں پر کام کا بوجھ کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ میں صبح سویرے دکان پر جاتا اور رات گئی تھکا ہارا لوٹتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسی ہی اندھیری اور بوجھل رات تھی جب میں دکان سے فارغ ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ تھکن سے میرا پورا بدن ٹوٹ رہا تھا اور سر میں شدید درد تھا۔ جب میں اپنی گلی کے موڑ پر پہنچا تو ہمیشہ کی طرح یہی سوچا کہ زینب نیند کی بہت کچی ہے، کہیں موٹر سائیکل کی آواز سے اس کی آنکھ نہ کھل جائے اور اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ یہی سوچ کر میں نے بائک گلی کے کونے پر ہی بند کر دی اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر کی گیٹ تک لایا۔ میں نے بہت ہی احتیاط اور خاموشی سے اپنی جیب سے چابی نکالی اور تالا کھول کر دبے پاؤں صحن میں داخل ہوا۔ میرا ارادہ تھا کہ سیدھا اپنے کمرے میں جاؤں گا، لیکن جیسے ہی میری نظر ابا کے کمرے کی طرف پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اور وہاں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید ابا کی طبیعت خراب ہے یا وہ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچا تو مجھے اندر سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ در سے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ زینب اس وقت رات کے اس پہر میرے ابا کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ ابا کے بستر کے پاس فرش پر بیٹھی تھی، ابا کا ہاتھ اس کے سر پر تھا اور وہ بڑے پیار اور شفقت سے زینب کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے سمجھا رہے تھے۔ ان کے لہجے میں کیسی ہمدردی تھی جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ ابا دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے کہ بیٹی تم کیوں ماضی کی ان تلخ باتوں کو یاد کر کے خود کو اور اپنے آنے والے بچے کو تکلیف دیتی ہو؟ جو کچھ بھی ہوا وہ ایک ڈراؤنا سا خواب تھا، میں اس کا ذکر کبھی اپنے بیٹے کے سامنے نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں دوبارہ کسی ایسی تکلیف یا ضد میں مبتلا ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ میرے بڑے بھائی نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے تم مجھ سے بھی خوفزدہ ہو جاتی ہو، لیکن اب تم میرے بیٹے کی بیوی ہو اور میرے لیے اپنی سگی بیٹی سارا کی طرح ہو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں جیتے جی کبھی تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دوں گا۔ ابا کی یہ باتیں سن کر زینب کی سسکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ وہ روتے ہوئے گڑ گڑا کر کہہ رہی تھی کہ ابا میں کیا کروں، میں چاہ کر بھی خود کو نہیں سنبھال پاتی۔ جب بھی میں آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے وہ پرانا بھیانک منظر یاد آ جاتا ہے اور میری روح تک کانپنے لگتی ہے، کیونکہ آپ کا چہرہ بالکل آپ کے اسی بھائی جیسا ہے جس نے میری معصومیت اور میری ہستی کھیلتی دنیا اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ میں باہر کھڑا حیرت اور صدمے سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں شدید پریشان بھی تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے جو مجھ سے چھپایا گیا تھا۔ ان کی باتوں سے مجھے دھندلا سا اندازہ ہونے لگا تھا کہ زینب کے ماضی میں میرا تایا کا کوئی بہت ہی بھیانک کردار رہا ہے جس کی قیمت وہ آج تک چکا رہی تھی۔ مجھ سے مزید ضبط نہ ہوا اور میں ایک دم کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے اچانک سامنے دیکھ کر وہ دونوں بری طرح حیران رہ گئے۔ زینب نے بدحواسی میں اپنا دوپٹہ درست کیا اور ابا کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ ابا مجھے اب سب کچھ صاف لفظوں میں بتائیں کہ آخر اصل بات کیا ہے، آپ مجھ سے کیا چھپا رہے ہیں؟ تب ابا نے ایک لمبی آہ بھری اور بھرائی ہوئی آواز میں بتایا
کہ ان کے بڑے بھائی یعنی میرے تایا نے زینب کے ساتھ وہ سب کیا تھا جس کا شاید کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے زینب کی زندگی برباد کرنے کی کوشش کی تھی، اور چونکہ ابا کی شکل اپنے بڑے بھائی سے بہت زیادہ ملتی تھی، اسی لیے زینب جب بھی ابا کو دیکھتی تو اسے میرا وہ ظالم تایا یاد آ جاتا اور وہ خوف کے مارے کانپنے لگتی تھی۔ یہی وہ راز تھا جو زینب کو میرے باپ سے دور بھگا رہا تھا۔ حالانکہ ابا تو اس کے زخموں پر مرہم رکھنا چاہتے تھے۔ زینب کے چہرے پر اس وقت جو کرب اور بے بسی تھی اسے دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ دراصل زینب کو ہر پل یہی ڈر کھائے جا رہا تھا کہ اگر یہ سچائی مجھ پر کھل گئی کہ بہت کم عمری میں ہی وہ اپنی آبرو گنوا بیٹھی تھی اور اس کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی تھی، تو شاید میں اسے ایک ناپاک سپوت سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ یہی وہ خوف تھا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے نظریں چرانے لگی تھی اور تڑپ کر بھی مجھے یہ بات نہیں بتا سکی تھی کہ وہ میرے ابا کو دیکھ کر آخر کیوں اس قدر خوف زدہ ہوتی ہے، کیونکہ ان کا چہرہ اس درندے کی یاد دلاتا تھا جس نے اس کے بچپن کی معصومیت چھین لی تھی۔ لیکن جیسے ہی یہ سارا سچ میرے سامنے آیا، میرا دل مٹی کے برتن کی طرح ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے تڑپ کر آگے بڑھ کر روتی ہوئی زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ میری نظر میں آج بھی اتنی ہی معتبر ہے جتنی پہلے تھی۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس میں اس بیچارے کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ تو ایک مظلوم تھی جسے معاشرے کے کسی درندے نے نشانہ بنایا تھا۔ یہ سب جاننے کے بعد میری محبت زینب کے لیے پہلے سے بھی 1000 گنا بڑھ گئی تھی اور میرے دل میں اس کے لیے عزت کا ایک نیا مقام پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اب اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا اور ہر لمحہ اسے یہ احساس دلاتا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ ادھر ابا کا رویہ بھی اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب زینب کو صرف بہو نہیں بلکہ ایک ایسی بیٹی کی طرح بہت زیادہ توجہ دیتے تھے جس کے زخموں پر وہ مرہم رکھنا چاہتے تھے۔ وہ اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خیال رکھتے تاکہ اس کے دل سے وہ پرانا خوف ہمیشہ کے لیے مٹ جائے۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا پہیہ گھوما اور پورے 9 مہینے گزرنے کے بعد اللہ نے ہمیں وہ خوشی دی جس نے پچھلے تمام دکھ بھلا دیے۔ ہمارے گھر ایک خوبصورت سی ننھی پری جیسی بیٹی نے جنم لیا جس کی آمد نے پورے گھر کی فضا کو نور سے بھر دیا۔ میں نے اس ننھی سی جان کو گود میں لیا اور زینب کی آنکھوں میں جھانک کر اس سے یہ پکا وعدہ کیا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کر اس کا اور اپنی اس بیٹی کا خیال رکھوں گا اور اسے زندگی کی ہر وہ خوشی دوں گا جس کا خواب اس نے کبھی دیکھا تھا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی خوف نہیں تھا بلکہ صرف سکون اور محبت کی خوشبو رچی بسی تھی۔